السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اجمل جامی آفیشیل۔ آپ کو یاد ہوگا چند روز پہلے ایک ویلاگ ہم نے کیا جس میں آپ کو بتایا کہ دنیا کتنی تیزی سے بدل رہی ہے، نیا ورلڈ آرڈر ہے کیا، ٹرمپ کیا چاہ رہے ہیں، اور اس تناظر میں دنیا بھر میں بنتے نئے بلاکس، نئے اتحاد، نئے معاہدے سامنے آ رہے ہیں۔ بھارت کو ایک آنکھ یہ بات نہیں بھا رہی تھی کہ پاکستان جیسے ترکیہ، سعودی عرب، مڈل ایسٹ میں جو امپورٹنس اختیار کر رہا ہے، جو دفاعی معاہدے کر رہا ہے، اسٹریٹجک جو پاکستان کی ویلیو جنگ کے بعد بنی، جو بالخصوص ٹرمپ کے ہاں تعریفیں ہو رہی ہیں، یہ بھارت کے لیے بڑی سبکی کا سامان تھی۔ لیکن خاموش کیسے بیٹھتا بھارت؟ یہی وجہ ہے کہ سوموار کے دن 2 گھنٹے کا ایک مختصر ترین دورہ ہوتا ہے یو اے ای کے سربراہ کا، متحدہ عرب امارات کے سربراہ کا۔ وہ نریندر مودی سے ملتے ہیں۔ ہمارا ویسے صحافی کام ہے کہ ہم آپ کو اطلاع دیں، بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند نہ کرے کبوتر، بلکہ اطلاع دی جائے کہ ہو کیا رہا ہے، اور جو ہم نے ویلاگ میں پیشن گوئی کی تھی اس حوالے سے، وہ کیسے 100% درست ثابت ہو رہی ہے۔ خطرناک صورتحال، پاکستان چوکنا ہے، چوکس ہے، اپنے پتے دیکھ کے پھینٹ رہا ہے، سعودی عرب اور ترکی اور دیگر محاذوں پہ ڈٹ کے کھڑا ہے، لیکن پیرالل بھارت نے کیا کارروائی ڈالی ہے، یہ میرا آج کا سب سے اہم موضوع ہے جو آپ نے دھیان کے ساتھ میرے ساتھ رہنا ہے۔ ہوتا یوں ہے کچھ، سوموار کے دن جو یو اے ای کے صدر ہیں ہز ہائینس شیخ محمد بن زیاد ال نہیان، یہ آفیشیل دورے پر بھارت تشریف لاتے ہیں، اور یہ صرف 1 گھنٹہ 45 منٹ یا 2 گھنٹے کا دورہ ہے، مختصر ترین دورہ۔ لیکن اس مختصر ترین دورے کی جو حیثیت ہے وہ اگر آپ نے جاننی ہو تو میرے ہاتھ میں یہ 4 صفوں کی جوائنٹ سٹیٹمنٹ ہے، ایشوڈ بائی دی بوتھ نیشنز۔ 2 گھنٹوں کی ملاقات اور 1434 الفاظ پر مبنی پریس ریلیز۔ دفاعی معاہدہ، اسٹریٹجک پارٹنرشپ، سائنس اینڈ اسپیس، نیوکلیر کے شعبے میں، اسٹوڈنٹ ایکسچینج کے معاملے میں، کلچر کے معاملے میں، ٹریڈ کو 100 بلین سے 200 بلین لے جانے کے معاملے میں، یعنی ان گنت شعبہ جات میں بے پناہ تعاون ایک دوسرے کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس معاہدے کے تحت۔ اور حد یہ کہ میں نے دیکھا کہ جو ان کی پی ایم انڈیا کی جو ویب سائٹ ہے وہاں پہ آفیشلی یہ پریس ریلیز جاری کی گئی۔ ان کے جو ایکسٹرنل افیئر کے سیکرٹری ہیں وکرم مسری، ان کی پریس ریلیز سامنے آئی۔ اے این آئی سے لے کر تمام جو ادارے تھے وہ اس پہ چڑھ دوڑے اور بتانے لگے کہ بھارت نے کیا بڑا کارنامہ شاندار طریقے سے پرفارم کیا ہے۔ یہ سب اس صورتحال میں ہو رہا ہے جب پاکستان سعودی عرب، ترکیہ کے ساتھ مل کے اس خطے میں ایک اہم حیثیت اختیار کر رہا ہے۔ اس پریس ریلیز میں ہے کیا، یہ میں آپ کو بیان کرنے سے پہلے بتاؤں کہ دہلی ایئرپورٹ پر اترتے ہیں یو اے ای کے سربراہ، انہیں استقبال کرنے خود پہنچتے ہیں نریندر مودی، اور جیسے ان کا روایتی انداز ہے، عجیب و غریب سفارتکاری سے ماورا، کھلے ایسے ہاتھ کھول کے جپھیاں اور عجیب و غریب طریقے سے ہاتھ وہ پکڑتے ہیں، وہ انہوں نے شیخ صاحب کے ساتھ سلوک کیا، اور پھر گاڑی میں بٹھا کے بھی تصویریں کھنچوائیں۔ یعنی ایئرپورٹ سے جب وہ آ رہے ہیں تو بھی تصویریں کھینچی جاتی ہیں، جو آپ دیکھیں گے بھی۔ اور پھر جب وہ پہنچتے ہیں پی ایم آفس تو یہاں آتی ہے ایک دلچسپ کہانی۔ ہاتھ سے بنا ووڈن جو جھولا ہے گجراتی، وہ انہیں دکھایا جاتا ہے، اس پنگھوڑے پہ انہیں بٹھایا جاتا ہے، ہلکورے لیتا ہے وہ پنگھوڑا، یعنی نریندر مودی شیخ صاحب کو جھولے پہ چڑھا ہے، اور پھر پشمینہ شال انہیں تحفے میں پیش کی جاتی ہے، پھر سلور باکس ایک دیا جاتا ہے روایتی، پھر انہیں کشمیری زعفران پیش کیا جاتا ہے۔ یہ بڑی معنی خیز چیزیں سوغات کے طور پر جو انہیں پیش کی گئیں جھولے پہ چڑھانے کے بعد، اور پھر یہ ملاقات ہوتی ہے جس کے آگے پریس ریلیز میں جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ آئی ہے، اس میں جو صفحہ نمبر 3 ہے اس میں سب سے اہم پیراگراف یہ ہے کہ ان رہنماؤں نے ڈیپ رسپیکٹ کا اظہار کیا ایک دوسرے کی سوورنٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کے اوپر اور اسٹریٹجک اٹانومی کے اوپر۔ انہوں نے اس بات پہ زور دیا کہ کمپریہنسو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہم نے کرنی ہے۔ یہ بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ جو ان کے منسٹری آف ایکسٹرنل افیئر کے ذمہ دار ہیں، انہوں نے جو پریس ریلیز جاری کی، جو گفتگو ان کی ویڈیو کی صورت میں سامنے آئی، انہوں نے کہا کہ اسٹریٹجک دفاعی شراکت داری کے فریم ورک کے معاہدے کی تیاری کے لیے بہت شاندار انٹینٹ شو کی گئی ہے، اور اس کے فریم ورک پر دستخط کرنے کی تیاری ہو چکی، معاہدہ طے پا چکا، یو اے ای اور بھارت کے بیچ تیزی سے اس سلسلے میں کام آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ ان کے فارن سیکرٹری کی جانب سے جو ترجمان ہے ان کے وکرم مسری، ان کی سٹیٹمنٹ جو پڑھی ہوئی ہے ویڈیو فارم کے اوپر۔ یہاں اس پیراگراف میں وہ لکھتے ہیں They welcomed the momentum generated by the recent exchange of visits by the respective service chiefs and commanders of the Army, Navy and Air Force of both countries and the successful conduct of bilateral military exercise.
They welcomed the signing of letter of intent towards the conclusion of a strategic defense partnership. स्ट्रेटजिक दिफाई पार्टनरशिप के लेटर ऑफ इंटेंट के ऊपर दस्तखत को खुशाइन करार दिया गया, उस पर इत्तफाक राय हुआ। ये सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है इस सूरत हाल में। यूएई के जो सदर हैं मोहम्मद बिन ज़ियाद अल नहयान, ये मैं आपको बताऊं कि इस प्रेस रिलीज में जो सबसे पहले बात लिखी गई ना, वो कहते हैं जी दिस वाज द 5th विजिट ऑफ हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन ज़ियाद अल नहयान टू इंडिया इन द लास्ट 10 years एंड हिज 3rd ऑफिशियल विजिट टू इंडिया एज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएई। और बेइज्जत सदर उनका 3रा दौरा है। सितंबर 2024 में शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ियाद अल नहयान जो क्राउन प्रिंस हैं अबू धाबी के, वो तशरीफ़ लाते हैं। अप्रैल 2025 में शेख हमाद बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम जो कि वज़ीर दिफा हैं और डिप्टी पीएम है, वो तशरीफ़ लाते हैं। और ये सब उस दौर में हो रहा है जब आप देख रहे हैं कि यमन में जो सूरत हाल बरपा थी, जो गाज़ा का पीस प्लान है, जो नए ब्लॉक्स बन रहे हैं, उस कहानियों के तनाजुर में ये सब कुछ आपके सामने आता है। बहरहाल इंडियन मीडिया ये कहता है और इनका जो जॉइंट स्टेटमेंट वो कहती है कि तिजारत अपनी जगह, दिफा अपनी जगह, सरमायाकारी अपनी जगह, मशरक़ वस्ता की सूरत हाल अपनी जगह, दिफाई इंडस्ट्री वो अहम मुद्दा है जिसके ऊपर यहाँ पे गुफ्तगू हुई। एक भारत के सफ़ीर रहे हैं यूएई में जिनका नाम है तलमीज़ अहमद। तलमीज़ अहमद ने इसको एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दौरा करार दिया, हालांकि ये 2 घंटे का है। वो कहते हैं कि असल मुद्दा स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है भारत और यूएई के बीच, और साथ उन्होंने कहा ईरान की सूरत हाल ज़ेर बहस आएगी, यमन, नया इत्तेहाद और दीगर मामलात और गज़ा वो ज़ेर बहस आएंगे। तो वो जो उन्होंने कहा वो जॉइंट प्रेस रिलीज़ में सब कुछ एज इट इज़ रकम है। अब मैं ज़रा उसकी तफसील आपको बयान करता हूँ। ये फरमाते हैं अपनी इस प्रेस रिलीज़ में कि ये जो हमारे ताल्लुकात हैं ये आउटकम है 13वां हाई लेवल टास्क फोर्स जो हमने इन्वेस्टमेंट बोर्ड का बनाया था उसका, 16वां इंडिया यूएई जॉइंट कमीशन मीटिंग का, 5वें स्ट्रेटेजिक डायलॉग जो 2025 में उसका ये फ्रूट है जो आज आपके सामने है। तिजारत की जहाँ तक कहानी मैंने आपको बयान की, ये $100 बिलियन से तिजारत को 2032 में $200 बिलियन तक ले जाने के मुआहदे पर दस्तखत हो रहे हैं या इत्तफाक राय कायम किया जा रहा है। आगे वो क्या कहते हैं, जो ग्रोथ है हमारी ट्रेड और इकोनॉमिक कोऑपरेशन में, उसमें इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट सीपा 2020-22 से इन्होंने किया और उसमें इजाफा होते हुए अब ये कह रहे हैं कि अब हम 2024-25 में $100 बिलियन तक जा चुके हैं और हम इसको आगे बढ़ाकर 200 बिलियन 2032 तक ले जाना चाहते हैं। इस जॉइंट प्रेस रिलीज में लिखा हुआ है। आगे क्या कहते हैं, हम भारत मार्ट, भारत की मार्केट नामी एक शय भारत मार्ट जो है, वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर और भारत अफ्रीका सीटो, ये हम स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री के तहत मिडल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में, अफ्रीका में और यूरेशिया रीजन में कायम करेंगे। यूएई इसमें सबसे अहम किरदार अदा करेगा। आगे क्या कहते हैं, पोटेंशियल यूएई पार्टनरशिप फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन इन डोलरा गुजरात। गुजरात में यूएई एक स्पेशल जो डेवलपमेंट रीजन बनाएगा गुजरात में, मईशत के ऊपर, कारोबार के मुश्तरका मफादात के ऊपर। की स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, a pilot training school, a maintenance, repair and overhaul facility, a greenfield port, a smart urban town, railway connectivity and energy infrastructure। ये भी पहले सफ़े के भी प्रेस रिलीज, अभी मैं दूसरे सफ़े पर नहीं पहुंचा। वहाँ कहते हैं कि दोनों ममालिक ने इस बात पे इत्तफाक किया और इस अज़म के इयादे को दोहराया, रीअफर्म जो लफ्ज़ होता है अंग्रेजी में, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू एनहेंसिंग यूएई इंडिया कोऑपरेशन इन फूड सिक्योरिटी, recognizing the strategic importance in ensuring sustainable supply chains and long-term resilience. They understood the role of public-private partnership. उसके ऊपर भी इत्तफाक किया गया। Agreed to deepen cooperation in space sector, space science में भी। In this context, they welcomed the understanding reached to collaborate on a joint initiative aimed at driving commercialization of the sector through the advancement of space science and technologies. उसके ऊपर भी इत्तफाक। It aims to enable India UAE joint missions. भारत और यूएई अब ज्वाइंट मिशन स्पेस साइंस के लिए भेजा करेंगे। ये सफ़ा नंबर 2 का पैराग्राफ नंबर 3 है जिसका खुलासा अपने तय मैं बयान कर रहा हूँ। ग्लोबल कमर्शियल सर्विसेज सिलसिले में मुतारिफ करवाएंगे। क्रिएट हाई स्किल एम्प्लॉयमेंट एंड स्टार्टअप्स, वो चीज़ें मुतारिफ करवाएंगे। सब पैराग्राफ नंबर 4, कोलैबोरेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्पेशली इन द एरिया ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई के ऊपर भी दोनों ममालिक ने तय किया क्या करना है। हमने करना यह है कि एस्टेब्लिश करने हैं सुपर कमिंग क्लस्टर इन इंडिया
اور ساتھ سیٹنگ اپ ڈیٹا سینٹر ان انڈیا. انڈیا میں ایک ڈیٹا سینٹر اے آئی سے جڑا تشکیل دیا جائے گا. دونوں رہنماؤں نے اپنی ٹیموں کو ہدایات جاری کی کہ پاسبلٹی آف اسٹیبلشنگ ڈیجیٹل ایمبیسیز بٹوین دی یو اے اینڈ انڈیا اس کو یقینی بنایا جائے. ڈیجیٹل ایمبیسیز کھولی جائیں بھارت اور یو اے میں. دونوں رہنماؤں نے ملاقات کے دوران اپنی ٹیموں کو ہدایت کی کہ یہ کام کر کے دکھائیں. صفحہ نمبر 2 کا آخری پیراگراف. They welcomed signing a 10 years LNG supply agreement between Hindustan Petroleum Corporation Limited and ADNOC Gas for the delivery of 0.5 million tons per year of liquefied natural gas. نیچرل گیس انرجی LNG کی سپلائی کے معاہدے پر دستخط 2028 میں کام شروع ہو جائے گا. انڈیا کو ملنا شروع ہو جائے گا. The leaders also welcomed the enactment of the Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India, جس کا نام رکھا ہے شانتی پروگرام. جو ایڈوانسمنٹ آف نیوکلیر انرجی فار ٹرانسفارمنگ انڈیا میں نیوکلیر انرجی کے شعبے میں بھارت میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سلسلے میں یو ای تعاون فرمائے گا بھارت کے ساتھ. آگے کیا کہتے ہیں؟ ہم نے نیوکلیر ٹیکنالوجی کے شعبے میں کام کرنا ہے, انکلوڈنگ ڈیولپمنٹ اینڈ ڈپلائمنٹ آف لارج نیوکلیر ریئیکٹرز اینڈ اسمال میڈیم ریئیکٹرز ایز ویل ایز کوآپریشن ان ایڈوانسڈ ریئیکٹر سسٹم, نیوکلیر پاور پلانٹ آپریشنز اینڈ مینٹیننس اینڈ نیوکلیر سیفٹی. اتنی لمبی ڈیٹیل ہے کہ ترجمہ کرتے کرتے میں تھک جاؤں گا اور آپ حیران ہو جائیں گے. آگے دا ٹو لیڈرز ڈیسائیڈڈ ٹو اسٹیبلش اے ہاؤس آف انڈیا. ہاؤس آف انڈیا دونوں رہنماؤں نے طے کیا کہ وہ بنائیں گے. کہاں؟ ان ابو دھابی, ایز اے لاسٹنگ سمبل آف دی انڈیا یو اے فرینڈشپ. انڈیا اور یو اے کی دوستی کا ایک مظہر ہوگا ہاؤس آف انڈیا جو ابو دھابی میں کھولا جائے گا. آگے پیپل ٹو پیپل ٹائز تھرو یوتھ ایکسچینج پروگرام. یوتھ ایکسچینج اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرام بھی کیے جائیں گے, اسٹوڈنٹ ایکسچینج بھی بھیجے جائیں گے. اور وہ چوتھا پیراگراف میں نے آپ کو بتا دیا تھا جہاں پہ انہوں نے طے کیا ہے کہ لیٹر آف انٹینٹ ٹوورڈز دی کنکلوژن آف اے اسٹریٹجک ڈیفینس پارٹنرشپ. آگے کہتے ہیں جو اگلا پیراگراف ہے صفحہ نمبر 3 کا 1434 لفظوں پر مبنی پریس ریلیز کا جوائنٹ اسٹیٹمنٹ کا, وہ بڑا خطرناک ہے لیکن اس میں یو اے نے ظاہری بات ہے اپنے جو تعلقات ہیں دیگر اسلامی ممالک بالخصوص پاکستان اس کا بھی لحاظ کیا. لیکن وہ کہتے ہیں the two leaders reiterated their unequivocal condemnation of terrorism in all its forms and manifestation. دہشت گردی کی مذمت کی کسی بھی فارم میں جو ہو رہی ہے, including cross border terrorism, and emphasized that no country should provide safe haven to those who finance, plan, support and commit terrorist attacks. ظاہری بات ہے بھارت کی بڑی خواہش ہوگی کہ یو اے اس موقع پر کچھ اور الفاظ کا انتخاب کرے, لیکن یو اے نے اپنے تعلقات جو ہیں سنبھال کے رکھے اور رکھنے بھی چاہیے, کیونکہ ایک ملک کا دوسرے ملک کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ اس کی اپنی مرضی ہے, لیکن ویسے تو مجموعی جو تعلقات ہیں ان کی آئینہ داری کا مظاہرہ بھی کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ جملے بڑے معنی خیز ہیں. اور یہ کہتے ہیں فیٹف کے اوپر, فائنینشیل ٹاسک فورس کے اوپر انہوں نے اتفاق کیا ایک دوسرے کے ہم نے تعاون کرنا ہے. آگے کہتے ہیں ریجنل پیس, سیکورٹی اینڈ اسٹیبلٹی کے اوپر ہمارا میوچل انٹرسٹ ہے کہ اس کے اوپر ہم ایک پیج پہ ہیں. دے نوٹڈ ایکسلنٹ کوآپریشن اینڈ میوچل سپورٹ ایٹ ملٹی لیٹرل اینڈ پلورلیٹرل فورا, کہ اس کے اوپر بھی دنیا بھر میں جو اس کا کینوس ہے میوچل سپورٹ کا, اسٹریٹجک معاملات کے اوپر ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں. اور آخری صفحے پہ وہ کہتے ہیں کہ جو ہم یو اے ای نے فل سپورٹ کی ہے بھارت کی برکس کی چیئرمین شپ کے لیے 2026 میں جو برکس نامی بلاک ہے اس کی چیئرمین شپ کے لیے بھارت آگے آ رہا ہے, تو یو اے نے اس کی حمایت کا اعلان کیا ہے. اور اینڈ پہ لکھتے ہیں کہ شیخ محمد بن زیاد ال نہیان نے بڑا شکریہ ادا کیا شری منتری نریندر مودی کا ان کے وارم ویلکم اینڈ گریشیس ہاسپٹیلٹی کا. یہ ہے خلاصہ اس 4 صفحات پر مبنی جو پریس ریلیز ہے جو آج جاری کی گئی. ANI نے وکرم مسٹری کے اوپر پورا صفحہ چھاپا ہوا ہے. یہ بھارتی پرائم منسٹر نے خود ٹویٹ کیے ہوئے ہیں جب ڈالتے ہوئے بغل گیر ہوتے ہوئے. وہ لکھتے ہیں کہ میں خود ایئرپورٹ گیا ہوں اپنے بھائی کو ریسیو کرنے. یہ بھائی سے ظاہری بات ہے تجارت ملنی ہے, ڈالر ملنے ہیں تو وہ بھائی بن گیا. جو بھائی اندر بیٹھے ہوئے مسلمان ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک برپا ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. وہ کہتے ہیں ہز ہائینس کو میں خود ریسیو کرنے گیا ہوں. ان کا جو دورہ ہے اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے ساتھ ان کی کتنی محبت ہے, کتنا اسٹرانگ بانڈ ہے, بڑی اعلیٰ درجے کی ہماری فرینڈشپ ہے. لکنگ فارورڈ ٹو آور ڈسکشنز. اور پھر عربی زبان میں بھی ٹویٹ کیا. گاڑی میں بیٹھے ہوئے جو تصویر ان کا ہاتھ پکڑا ہے وہ بھی انہوں نے جاری کی ہیں ان صاحب نے جن کا نام نریندر مودی ہے. جانے سے پہلے میں آپ کو خبر دوں ایران کے حوالے سے. صورتحال بڑی خطرناک اور تشویشناک ہے. ایک سفیر رہے ہیں 2011-17 میں اسرائیل کے لیے سابق امریکی سفیر, ان کا نام ہے ڈینیل بی شیپرو. انہوں نے یہ اطلاع دی ہے, دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ ایران کے حوالے سے ابھی پیچھے نہیں ہٹا, اور جو سپریم لیڈر ہیں
ان کے خاتمے کی کوشش کرے گا ایک ہفتے بعد. اور یہ کہتے ہیں کہ ایک بیڑا جو ہے ابراہیم لنکن نامی بیڑے کا میں نے ذکر کیا تھا جو چائنا کے قریب کہیں آس پاس ان علاقوں میں ان کا پارک تھا بیڑا، وہ مشرق وسطیٰ میں موجود ہوگا جو پہنچ رہا ہے. اس کے ذریعے ایران پر حملہ کرنا آسان بھی ہوگا اور جواب اگر ایران دے گا تو اس کو ہینڈل کرنا بھی آسان ہوگا. انہوں نے کہا ایرانی فورسز پر مزید حملے امریکہ کر سکتا ہے. یہ صدر اوباما کے دور صدارت میں اسرائیل میں امریکی سفیر رہے ہیں جن کا نام ڈینیل شپیرو انہیں پڑھا جائے گا. کہتے ہیں 86 برس کے ہو چکے ہیں، بیمار آدمی ہیں، لہٰذا ایران کو اس وقت ایک نئی قیادت کی ضرورت ہے. لیکن ایران نے جیسے تیسے کر کے صورتحال پر قابو پایا اور وہ اپنی قیادت کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں. جو پلان تھا ان کا وہ ابھی تک پورا تو نہیں ہو سکا لیکن وہ بیج بو دیا گیا ہے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایران کی صورتحال ہو، افغانستان کی صورتحال ہو، مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہو، پاکستان کو بڑا دیکھ بھال کے اپنے پتے پھینٹنے ہوں گے. ابھی تک کے تو پتے بہت شاندار پھینٹے ہیں، جس طریقے سے ہم نے سعودی عرب اور ترکیہ کے ساتھ انگیجمنٹ کی، جو ہم امریکہ کے ساتھ انگیجمنٹ کی ہے. لیکن ہمسائے میں جو تبدیلی 2 گھنٹے کی ملاقات کی آئی، جس کو میں نے اس لیے زیادہ بیان نہیں کیا کہ جو لفظ لکھے ہیں صرف ان کا ترجمہ کیا جائے، اس سے زیادہ نہیں کرنا چاہیے. وہ اس بات کا اور جے شنکر پولینڈ کے ذمہ داروں سے بات کر رہے تھے، وہاں وہ شکوہ کر رہے تھے پولینڈ کے فارن منسٹر کے ساتھ کہ جناب وہ جے شنکر جو کبھی کہتے تھے پاکستان کا تو ہم ذکر نہیں کرتے، وہ فرما رہے تھے کہ پولینڈ کے لوگ وہاں گئے ہوئے تھے، پاکستان کیوں گئے ہوئے تھے، وہاں پہ تو یہ ہوتا ہے فلاں ہوتا ہے ڈمکان ہوتا ہے، شکوے شکایت وہاں پہ لگا رہے تھے. پاکستان چپتا ہے دل جزداں میں کانٹے کی طرح. اللہ پاکستان کو دن دگنی رات دگنی ترقی سے نوازے، تگڑا کرے دفاع ہمارا، تاکہ ان سازشوں اور ان اس طرح کے جو بندوبست ہیں اس کا ہم بر وقت بندوبست کر سکیں. مجھے آج کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.